اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک، بے شک رب تیرا، ہوا اعلم، یا اعلم کے اوپر لکھا ہوگا بے معنی عالم، خالی از تفضیل، ہوا اعلم خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ جو گمراہ ہو جائے، عن سبیلہ یا جو گمراہ ہوگا اس کے راستے سے، بہوا عالم، بہوا عالم اور وہ اللہ پاک خوب جانتا ہے، بالمہتدین رائے راست پہ آنے والوں کو، یعنی وقت پر انعام دے گا۔ اور نیچے لکھو میں یذلو کے یعنی وقت پر خوب سزا دے گا، میں یذلو یعنی وقت پر خوب سزا دے گا، بالمعتدین یعنی وقت پر انعام دے گا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ، حصہ ثانی سورت نفی شرک پھیلی، نفی شرک پھیلی کے تو اب آپ امام بن چکے ہیں۔ سورت المائدہ سے جب آدمی گزر آئے تو سورت المائدہ میں مفصل یہ مضمون ہے، اب انشاءاللہ جلدی جلدی چلیں گے۔ ہاں دیکھو، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ، پس کھاؤ اس سے کہ ذکر کیا گیا نام اللہ کا اوپر ان کے، ان کنتم، کھاؤ کا معنی ہے حلال سمجھو، کھاؤ کا معنی کیا ہے؟ حلال سمجھو۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ تحریمات غیر اللہ کا بیان۔ اب تو آتا ہوگا تحریمات غیر اللہ کا مسئلہ، ہاں تحریمات غیر اللہ، یہ جو درباروں پر چھوڑ رکھے ہیں، ان کا دودھ نہیں دھونا، اور یہ بابے کے نام کے کبوتر ہیں، ان کو چھیڑنا نہیں ہے، بھینسیں اور گائیں درباروں پہ پھر رہی ہیں، جس کا کھیت کھا جائیں، جس کے گھاس کھا جائیں، نہ چھیڑو جی، بابا ناراض ہو جائے گا۔ بابے کے دربار کی بیری کی لکڑی نہیں کاٹنی، کیکر کا درخت نہیں کاٹنا، گھاس نہیں کاٹنا۔ جیسے اللہ نے اپنے حرم کا احترام رکھا ہے، اس کے مقابل مشرک اپنے دربار کا احترام رکھتا ہے اور وہ ادب رکھتا ہے۔ فرمایا کولو، حلال سمجھو، کیا ہے؟ کھاؤ یعنی حلال سمجھو، مما ذکرا، اس سے کہ ذکر کیا گیا نام اللہ کا اوپر اس کے، ان کنتم اگر ہو تم، بے آیات ہی اس کی آیات کے ساتھ، مؤمنین ایمان رکھنے والے، کیونکہ حلال کو حرام جاننا خلاف ایمان ہے، حلال کو حرام جاننا خلاف ایمان ہے، اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا، وَمَا لَكُمْ کیا ہو گیا تمہیں، اللہ تَأْكُلُوا نہیں کھاتے ہو تم، مِمَّا ذُكِرَ جو اس سے جو ذکر کیا گیا نام اللہ پاک کا اوپر اس کے، نام اللہ پاک کا اوپر اس کے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ اور تحقیق وضاحت کر دی اللہ نے، بیان کیا اللہ نے، بیان کر رہا ہے اللہ پاک واسطے تمہارے، ما حرم علیکم جو چیزیں حرام کی اوپر تمہارے، مگر وہ جو مجبور ہو جاؤ تم طرف اس کے، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت لوگ، البتہ گمراہ کرتے رہتے ہیں اپنی خواہشات سے، بغیر علم بغیر دلیل کے، بے شک رب تیرا خوب جانتا ہے حد سے نکلنے والوں کو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا، بولو بولو، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، مطلب کیا ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں کھاتے، یعنی کیوں نہیں حلال سمجھتے، کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں حلال سمجھتے اس کو کہ ذکر کیا گیا نام اللہ کا اوپر اس کے۔ یہ چکوال ایک دفعہ ہم گئے، وہاں پر ایک ملا، تو اسے کہنا ویسے گناہ ہے، چبل سا آدمی ہے، تو کہلواتا ہے کہ میں مولوی ہوں،
تو مسئلہ بڑا چلا ہوا تھا ذبیحہ کا، تو وہ آ گیا اور مجھے کہتا ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حلال ہے اور یہ مسئلہ منسوس ہے۔ اب ذرا جہالت کا بھی اندازہ دیکھیں، یعنی ایسے ایسے الو کے پٹھے بھی مولوی کہلاتے ہیں، بالکل ان پڑھ جاہل۔ ابھی بھی وہ وہاں ہے ڈڈیال ایریا میں، تو کہتا ہے مشرک کی ذبیحہ حلال ہے اور منسوس ہے۔ میں نے کہا وہ کیا نص ہے؟ کہتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسم اللہ، کہ جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ تو مشرک بھی تو اللہ کا نام ذکر کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، وہ بھی کس کا نام ذکر کرتا ہے؟ اللہ کا نام، اور اللہ نے فرمایا کیوں نہیں کھاتے؟ میں کہا اچھا، یہ جو پہلی بات تو ہے کہ اس میں مسئلہ کیا چل رہا ہے، کو سمجھ آتی ہے؟ اچھا مسئلہ شسرہ چھوڑو۔ اچھا میں نے کہا پھر کیا جس چیز پہ بھی اللہ کا نام لیں گے کھائے گا؟ کہتا ہے بالکل۔ میں کہا جو نہ کھائے؟ کہتا ہے کافر ہے۔ میں کہا خنزیر پر؟ اب کہتے بول، کہتا ہے نہیں کافر ہوگی ہے تو، ابھی تو نے خود فتویٰ لگائے کہ جس چیز پہ بھی اللہ کا نام لیا جائے اس کو نہ کھائے تو وہ کیا ہے؟ بولو نا، کافر ہے۔ اور ابھی مم ماں ہے نا، ماں، تو یہ ماں میں خنزیر ہے یا نہیں؟ وہ بھی چیز ہے یا نہیں؟ اس سے میں نے پوچھا، میں کہا بتا۔ اب بریک لگ گئی۔ میں بریک نہ لگا، تو کافر ہو گئی ہے، کیونکہ فتویٰ تیرا تجھ پہ لگے۔ بعد میں مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ ایک مجلس میں بیٹھا تھا تو اس نے بیان کیا کہ جی مولانا ادھر آئے اور میں نے یہ آیت پیش کی، لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں سوچوں گا، جواب نہیں دیا، سوچوں گا۔ واہ کذاب اشر، صرف کذاب نہیں، حالانکہ بالکل اس نے یہ بات کی، اتنی بات میں کی اور ایسا بند ہوا کہ بات ہی نہیں کی، ناراض ہو کے چلا گیا، روٹی بھی نہیں کھائی، چپ کر کے نکل گیا۔ آیا بھی روٹی کھانے تھا، باروں بار بھاگ گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے بے ایمان بھی ہوتی۔ ادھر ایک ثوابی کا ابلیس ہے، اس سے میری کوئی کبھی، میرے سامنے اس نے ایک لفظ بھی کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ اور پچھلے دنوں مجھے ایک بڑے پکے سکہ ساتھی نے بتایا کہ کہتے ہیں جی میں مولانا سے میں نے گفتگو کی ہے، فلاں کی ہے، لاجواب کر دیا ہے، مجھے جواب نہیں دے سکتا۔ او گدھیا، تیری شکل دیکھ۔ اور میرے سامنے ایسے بیٹھتا ہے کہ اس کے ماں باپ دونوں کی طرف یتیم ہے، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، بیچارہ یتیم یوں بیٹھتے ہیں، لیکن وہاں جا کے یوں ٹرے لگاتے ہیں، ہم نے یہ کیا اور وہ کیا اور یہ کیا۔ ہاں بھائی چلو بھائی، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۔ از قبیل عقیدہ میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کو یہ شیخیاں مارتے شرم بھی نہیں آتی، حالانکہ مولوی سعید اسد کے سب فون میرے پاس اب تک ریکارڈ ہے، اور وہاں جو گفتگو ہوئی وہ بھی میرے موبائل میں موجود ہے، مکمل جو گفتگو ہوئی، اور ہر بات میں لاجواب ہوا، ہر بات کسی کا جواب۔ ہم نے آج تک اس کی تشہیر نہیں کی کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، کلپ نہیں نکالے، خود ابھی تک اسی موبائلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کب تک پڑے رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو شیخیاں مارتے شرم بھی نہیں آتی، جھوٹ بول بول کے۔ وہ تو ہمارا سچ بیان کرتے ہمیں جھانکا ہوتا ہے، یار کیوں وقت ضائع کرے، ہم نے یہ کیا وہ کیا کیا، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہوئے پورا وقت گزارتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ خوف خدا ذرا بھی نہیں، کم از کم خدا کے ساتھ تو فرار نہ کرو نا، مسئلے میں فرار نہ کرو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسم اللہ۔ یہ ماں عام نہیں بابا، یہ کیا ہے؟ مَا لَكُمْ
تحریمات عباد کا مسئلہ چل رہا ہے، اور مما ذکرہ اسم اللہ علیہ کا یہ معنی نہیں کہ کوئی ہندو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے تو کھا لو. سکھ مطلب ہے شرائط کے مطابق کھاؤ، شرائط کے مطابق جو شرائط شرع میں ہیں وہ کھاؤ. تو اب صرف اللہ تاکلوا مما ذکرہ، تو اس میں تو ذبح کا بھی کوئی ذکر نہیں. بسم اللہ پڑھ کے شروع ہو جا، کھوتی کو شروع ہو جا، گائے کو شروع ہو جا، اور اس کی بوٹیاں نکال کے کھانا شروع کر دے. تو اگر اس طرح عموم ثابت کرنا ہے تو جہاں کوئی لفظ ہے کہ ذبح کیا جائے، بولو بولو شابش، پھر تو زندہ کو شروع ہو جانا. ماں میں تو زندہ بھی ہے، ہاں، اور اس ماں میں تو ہر چیز آ گئی. کہیں اپنی ماں اس کو کھانا نہ شروع کر دے، وہ بھی اس ماں میں ہے. مما ذکرہ میں تو کوئی فرق نہیں کہ انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو، کیا ہو. تو اس سے ثابت کر رہا ہے مشرک کی ذبیحہ حلال، اور جو نہ مانے وہ کافر ہے. واہ کیسی دلیل. اچھا دونوں پارٹیاں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے. جو دوسری ہے وہ ثابت کر رہے ہیں مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، حبطت اعمالہم. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مشرک کی ذبیحہ کی حرمت پہ حبطت اعمالہم. اور خدا تمہیں ہدایت دے اگر تمہارے نصیب میں ہو کہ یہودی نصرانی کی ذبیحہ حلال، جہاں قرآن نے کہیں نیچے کہا حبط عملہ کہ اس کا عمل برباد ہے، اسی صفحے پہ حبط عملہ، تو عمل بھی برباد، ذبیحہ بھی حلال. اب تیرا قانون کہاں گیا؟ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، چونکہ حبطت اعمالہم ہو گیا. مشرک بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے دونوں پر. ادھر یہ پارٹی کھڑی ہے، انہوں نے بھی ضد مالکم اللہ تاکلوا، کیا ہو گیا جن پہ اللہ کا نام لو کھاؤ نہ جی. مرتد لے تب بھی کھاؤ، مشرک لے تب بھی کھاؤ، ہندو لے تب بھی کھاؤ، زندہ پہ لے تب بھی کھاؤ، مردہ پہ لے تب بھی کھاؤ، مردار پہ لے تب بھی کھاؤ، سور پہ لے تب بھی کھاؤ. ادھر یہ کریں کیوں ایسے غلط مسئلے پہ؟ دونوں طرف تحریف قرآن کے مرتکب ہیں، وہ بھی یہ بھی. مسئلہ وہی ہے جو پہلے میں نے ذکر کیا. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو کہ ذبیحہ کا حبط اعمال یا قبول اعمال سے تعلق نہیں. اگر ذبیحہ کے مسئلہ میں حبط عمل یا قبول عمل کا دار و مدار ہوتا تو یہودی کی ذبیحہ کبھی حلال نہ ہوتی، نصرانی کی ذبیحہ کبھی حلال نہ ہوتی. کیوں یہودیوں کی سائڈ کرتے ہو اور یہودیوں کے ساتھ آپ کا اتنا پیار ہے کہ یہودیوں کے اعمال کو مقبول بنانے پہ تلے ہو؟ اگر یہ حبط عمل یا عدم حبط عمل دار و مدار ہوتا نا تو پھر اوت الکتاب کی ذبیحہ حلال نہ ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھ لو. اس لیے بات کچھ اور ہے جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے. بات صرف یہ ہے کہ اس امت کا نسلی کافر مشرک، اس کا حکم کس والا ہوگا؟ اس پہ نسخ تیلا نہیں ہوگی. بس بہت موٹی سی بات ہے، نہ کوئی گالیوں کی بات ہے نہ کوئی ڈرامے کی بات ہے. صرف ہم کہتے ہیں نسخ لے آؤ تو ہم آپ کو انعام بھی دیں گے، آپ کا ماتھا بھی چومیں گے، آپ کو دعائیں بھی دیں گے. لیکن جب نسخ نہیں ہے تو پھر اللہ پہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ. اب تم خود تو فرعون نہ بنو نا کہ ہمارا قول مانو، ہمارا قول نسخ ہے. بھئی تو کون ہوتا ہے؟ ہم نے تو تجھ سے بڑے بڑوں کا نہیں مانا. ہاں تو جہاں تو قال اللہ پیش کرنا ہوگا. سمجھ گئے میری بات؟ اب دیکھو نا دونوں طرف سے تجاوز ہے. یہ جو لگے انہوں نے بھی کہا جو مشرک کی ذبیحہ کو حرام کہتے ہیں وہ کافر ہے، یہاں تک یہ بھی پہنچی. دلیل کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ، نغمہ توحید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو مشرک کی ذبیحہ کو حرام کہتے ہیں وہ کافر ہے. یہ نغمہ توحید گجرات سے شائع ہوا. اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو موجودہ مشرک کی ذبیحہ کو حرام کہتا ہے وہ کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ کافر ہے. کیونکہ وَمَا لَكُمْ اللہ تَأْكُلُوا آ چکے. حیرانگی کی بات ہے. وَمَا لَكُمْ اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ، کیا ہو گیا تمہیں
کیوں نہیں کھاتے ہو مما ذکرا جو ذکر کیا گیا ہے نام اللہ کا اوپر اس کے وقد فصلا تحقیق وضاحت کر رہا ہے اللہ پاک قد فصلا پہ ایک اشکال ہے توجہ بھی کرو بولو بھی صحیح ٹائم گیا وقد فصلا پہ اشکال ہے کہ فصلا ماضی ہے تحقیق مانا ہوگا تحقیق بیان کر چکا ہے اللہ پاک تفصیل کر چکا ہے اللہ پاک اس سے پہلے حالانکہ اس سے پہلے ان 4 چیزوں کی حرمت کی تفصیل کہیں بھی نہیں سورہ انعام سے پہلے ان 4 چیزوں کی تفصیل کہاں بھی نہیں ہے تو فصلہ کا کیا معنی پھر تو حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں فصلہ جو ہے حال کے معنی میں ہے اور شروع فی الفعل کے لیے اس لیے آپ کے پاس لکھا ہوگا آج مولانا حسین علی حال والا معنی ہے معنی کیا کریں گے حال والا ہاں وضاحت کر رہا ہے شابش وضاحت ہاں کرنے لگا ہے ان چیزوں کی وضاحت کرنے لگا ہے ان چیزوں کی ابھی وضاحت کرنے لگا ہے وہ کیا ہے یہ آگے آ رہی ہیں اسی صورت میں اللہ وضاحت کر رہا ہے ہاں اس پر حوالہ بھی میں نے درج کیا مولانا حسین علی کی تائید پر وہ راضی کا حوالہ ہے ہاں بس یہی اسی مقصد کے لیے اس کو آپ سمجھ جائیں گے حرم علیکم جو حرام کیا اوپر تمہارے اللہ پاک نے مگر وہ جو مجبور ہو جاتے ہو ہیں مَضْطُرِرْتُمْ وہ جو مجبور کیے جاتے ہو الیہ طرف اس کے اِنَّ کثیرا بے شک بہت سارے لَيُضِلُّونَ یہ کون ہے بہت سارے لَيُضِلُّونَ یہ مشرک ملا پیر ہیں بہت سارے گمراہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں بے احوائہم اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے تحریمات غیر اللہ کو حرام اور نیازات غیر اللہ کو حلال کہتی ہیں یہ معنی ہے خواہشات کے ساتھ یعنی کام الٹا کر دیتی ہیں اوپر کیا لکھا ہے نئی از التفات بسوئے شبہات میں نہیں پڑھنا دلت حاضر آیا لا ان القول فی الدین بے مجرد تقلید حرام یہ آیت دلالت کرتی ہے صرف اندھی تقلید کی بنیاد پہ بات کرنا حرام ہے سمجھ گئے یہ کون ہے کبیر اور قاسمی دونوں مقلد ہیں یہ تقلید کس میں ہو رہی ہے مذموم میں تقلید فی الدین کیا ہے مذموم میں اور عقائد میں تو ویسے ہی تقلید کرنا حرام ہے ہاں وہ محمود ہے ہی نہیں یہ ان ربا کا ہوا عالم بے شک رب تیرا وہ خوب جانتا ہے حد ایمان سے نکلنے والوں کو تو مطلب جانتا ہے سزا دے گا